لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں دیکھو، یہ کراچی سے لاہور کی طرف ٹریول کر گیا ہے، حالانکہ لاہور میں صورتحال کراچی سے تو کروڑ گنا بہتر ہے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں ایک ماں اور 9 ماہ کی بیٹی کھلے مین ہول میں گر گئے۔ کل اسما بخاری نے اس خبر کو فیک نیوز قرار دیا، اور اب اس ماں اور بیٹی کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں۔ اب فیک لاشیں ہیں تو مجھے نہیں پتا، ویسے پاکستان میں ہے سارا کچھ ہی فیک، پولیٹیشین فیک ہے، دانشور فیک ہے، یو نیم اٹ، انتظامیہ فیک ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، واللہ اللہ خیر صلاح۔ تو بہرحال حکومت میں بیٹھے لوگوں کو بات کرتے وقت تھوڑا سوچ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہو یا غلط بیانی کرتے ہو، اس کے بعد جب آپ ٹھیک بات بھی کرتے ہو تو اس کو بھی لوگ قبول کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آگے چلیں، بسنت کے موقع پتنگوں پہ عمران خان اور دیگر سیاسی شخصیات کی تصاویر پہ پابندی ہے، ادروائز کیا ضرورت ہے یار؟ میں یہ پریشر کوکر مت بناؤ اس سوسائٹی کو۔ میں ایک نیوٹرل آدمی، ایک بوڑھے آدمی کے طور پہ، آئی ایم 70+ ناؤ، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پریشر کوکر مت بناؤ۔ اگر ہے کو کر رہے تو کرنے دو۔ آپ کے فینز اگر ہیں کوئی، یا آپ کے ایڈمائررز ہیں، آپ کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ آپ کی بنا لیں۔ واٹ از دس؟ حیرت انگیز خام خواہ میں اڑتے تیر بغل میں لینے والی بات ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ کر لو۔ اگر اجازت دی ہے تو دل کھلا رکھو، حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں۔ آپ کے بھی اگر کوئی ہیں ووٹر سپورٹرز اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑی پارٹی ہیں، تو وہ تو برابر ہو جائے گا حساب پھر۔ اچھا، دوسری بات ہے تو لاہوری ہی ہے نا، میں لاہوریہ نہیں ہوں، میں جلندریاں ہوں، امرتسریاں ہوں، لدھیانوی ہوں۔ میرے بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، بعد میں میری زندگی میں تو لال پوریاں ہوں، لاہوریے شرارتی ہیں بڑے۔ اب مجھے اندازہ لگائیں کہ اگر مڈ نائٹ یا بالکل آخری پہر، جب ابھی اندھیرا ہے، لوگ خاموشی سے پتنگیں آسمانوں پہ چڑھا دیں تھوک کے حساب سے، اور جو ہی ہلکی سی روشنی آتی ہے وہ ڈوریں توڑ دیں، کیا بنے گا؟ خود پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ مڈ نائٹ اندھیرے میں اگر پتنگیں چڑھائی جاتی ہیں، اور جو ہی جیسے کہتے ہیں نا سحر، سورج طلوع ہونے سے کو 5-10 منٹ پہلے وہ دھاگے توڑ دیتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ یا تو یہ کرنا ہی نہیں تھا۔ بہرحال بسنت کے موقع پہ کہہ رہے کسی قسم کی قانون شکنی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، ان کو جملے بولنے اور کوائن کرنے بھی نہیں آتی، اصطلاحیں کوائن کرنے نہیں آتی، جملہ کنسٹرکٹ کرنا نہیں آتا کہ بسنت کے موقع پر کسی قسم کی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے پیچھے کرو، مرڈر کرو، ریپ کرو، اغوا کرو، چوری کا ڈاکہ ڈالو، راہگیروں کو لوٹ لو، تھانہ جو ہے وہ منشیات کی سرپرستی کرے، اور یہ جو اڈے اڈے چلتے ہیں مختلف علاقوں میں، شہر کے غریب غربا علاقوں سے لے کے ڈیفنس تک جو اس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں، وہ سارا کرو۔ بسنت میں نہیں کرنا، کسی قسم کی قانون شکنی بسنت میں نہیں برداشت کی جائے، آگے پیچھے موج کرو۔ یار بات کرتے سوچ ہی لیں، ہمارے تو فیڈرل منسٹرز بعضوں کا ایسی ہوائی چھوڑتے ہیں، بندہ کہتا ہے اس کو پتہ ہی کک نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ایسی عجیب و غریب یہ نسل ہے۔ اسلام آباد کو دارالخلافہ، یہ ہمارے دانشوروں کا حال ہے۔ میں پیٹتا ہوں، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی کوئی آدمی آپ نے زندگی میں سنا جو یہ کہے کہ عام آدمی آ رہی ہے، عام آدمی جا رہی ہے، عام آدمی کھانا کھا رہی ہے؟ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں ان کا جینڈر بدل جاتا ہے، وہ مذکر تو مؤنث ہو جاتے ہیں۔ عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے۔
آپ غور کریں، یہ جتنے بھی لاگر شاگرز ان میں سے بھاری اکثریت نہیں، میں نے سنا ہی نہیں کبھی اس کے علاوہ. چلے مجھے کریکٹ کریں کہ جی فلاں آدمی کہتا ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں، عوام یہ کرتا ہے، عوام یہ کرتی ہے، دنانیاں بنا دیں. کلا بندہ ہوئے عام آدمی، کبھی سنا کسی کے منہ سے کہ عام آدمی یہ چاہتی ہے؟ عام آدمی کو اس طرح کی جہالت جو ہے ہمارے یہاں ہی ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ سنو، میں اس پہ جواب دے چکا ہوں اپنے سما والے پروگرام میں کہ مجھے یہ سوال سنتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے اور اس کا جواب دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور نے پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پہ روضہ رسول پہ حاضری کے لیے بھیجنے کی ڈوب مرو. کیا کر رہے ہو؟ یہ بھوکے لگے ہیں، اور اگر بھوکے لگے ہیں تو مت کرو، سیو کرو. بڑی بڑی مزدور غریب عورتیں پوری زندگی پائی جوڑ کے، یہ کیا ہے؟ پارلیمانی وفد سرکاری خرچ پہ بھی جو آیا جائے گا پاکستان کے عوام کا سلام عرض کرے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. انسان نے نہ کر لیا کہ اتوں فون چک دے یا سیل فون چک دے کہ سڈنی گل ہو رہی ہوں تو حضور تک سلام نہیں پہنچے گا. ہوش کرو، تمیز ہوتی ہے. میں نے بے شمار بار سعودی عربیہ میں گیا ہوں، 3 6 مہینے بھی رہا ہوں. عزیز ترین دوست، بچپن کے ٹین ایج کے دوست حفیظ خان پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے، آج کل کینیڈا ہوتے ہیں. ان کے نیچے جاوید ہاشمی الیکٹ ہوا تھا ایز سیکرٹری. حفیظ خان اور میں، امیر افضل عزیز ترین دوست اور میں. جمشید پنڈی ہوتا ہے، پیار سے ہم اس کو جمسو کہتے ہیں. وہ اختر یوسف بہت بڑے شاعر تھے جنہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی، ساون آیا تم نہیں آئے. چکوری کے گانے بھی لکھے تھے. ان کا بیٹا کیسر یوسف، اختر یوسف صاحب کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے ہم ریاض میں رہتے تھے تو جب دل کرتا تھا اٹھ کے چلے جاتے تھے. باہر جاتے تھے تب بھی خرچ اپنا کبھی نہیں کیا. ممکن ہے کہ میں جتنے دوستوں کے نام گنوائے اور بھی ہیں، میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، جو بہت قریبی ترین رشتہ. آج بھی میں اور افضل ایوری تھرسڈے یا کبھی بدھ والے دن ان کی وائف کا چل رہا ہے وہ ڈائلسس کا، تو کبھی اکٹھے ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے. اس سفر میں پیسہ اپنا ہمارا میں، ہمارے تو درمیان کبھی تقسیم رہی نہیں زندگی میں، کبھی نہیں. قریب ترین دوست وہاں نہیں. خدا کا خوف کرو، اس ملک پہ آ گئی پھٹکار ہے بہت. اس طرح کی حرکتیں مت کرو. تمہارے نصیب میں ہوا، اور یہ یاد رکھنا ہے، یہ بلاوا نہیں ہوگا، یہ پیشی ہوگی تمہاری. ہوش کرو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے امتی بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مین ہولوں میں ڈوب رہے ہیں، پلازوں میں جل رہے ہیں. تم ان کا سلام لے کے جاؤ گے؟ تو خدا کا خوف کرو. زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہی کر لو. بھوکا ننگا ملک تمہیں پال رہے ہیں یہ لوگ، ہڈیاں بوٹیاں اپنی بیچ کے تمہیں پال رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تو ڈنر پروٹوکول بھی ہوئے گا تو فلانا بھی ہوئے گا تو 5 اسٹار ہوٹل بھی ہوں گے. کوئی خیال رحم نہیں آتا. کوئی گندے سے گندا آدمی بھی ایک خاص طرح کی ہے. دیکھو بات سنیں، ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، بہت گھٹیا. وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور اس کی نظر پڑتی ہے ایک بچے پہ جو اس کو یوں کر کے حسرت سے دیکھ رہا ہے. وہ کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو، میرا ایمان ہے اس کو دیکھ کے کہے گا آجا بیٹا آجا.
ترس بھی نہیں آتا اپنے لوگ. لیکن شاید یہ عوام ہیں ایسے ہی کہ ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ رنڈی رونا. رنڈی رونا یہ وہ گالی نہیں ہے. ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی پھر رونے دھونے میں گزرتی ہے. وہ اسی طرح کی خبریں ہوتی ہیں ہر طرف سے. عجیب مجھے وحشت ہوتی ہے کہ کس کام میں مجھے پتا ہوتا کہ میری زندگی میں یہ فیز آئے گا تو شاید میں بھلے وقتوں میں اپنا پروفیشن چینج کر لیتا. لیکن بہرحال حالیہ جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور پھر جیل دے گئے. اس سے پارٹی اور فیملی میں شدید تشویش پائی جا رہی. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس بیماری کی وجہ سے لایا گیا. تو میری سمجھ سے باہر ہے. وائی ہائڈ اٹ؟ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا تو ٹیک دم انٹو کانفیڈنس. میری سمجھ سے باہر ہے. میں اور سچی بات ہے کہ ایز اے نارمل ہیومن بینگ میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہ خبر جو ہے اس کو بائی کروں. لیکن یہ اتنا چل رہا ہے. یہ میری ٹیم نے اگر یہ سوال بھیجا ہے تو اس لیے کہ زبان زد عام ہے, ہر کوئی بات کر رہا ہے. لیکن میری سمجھ میں جو بات نہیں آ رہی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو نارمل بات ہے. پہلے جب گولی لگی اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جو پتہ نہیں کرین سے یہ عمران گرے, اس وقت تو نارمل ہوتا ہے. میری چند دن پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں میں نے لگنے دیا. میری سرجری ہوئی یہاں سر پہ سسٹ بنا ہوا تھا. یہ تھا کہ یہ بنائن ہے نہیں ہے, کینسرس تو نہیں ہے. 5-6 ٹانکے لگے. تو نارمل بات کہو کہ یہ مسئلہ ہے تو وی ہیو ٹریٹڈ ہم ویل ان ہاسپٹل. کو مگروں لانا ہوتا تو اتنے کوئی کاروائی پا, لیکن نہیں, he was taken to a hospital. If it is true, میں نہیں جانتا تو بتانے میں حرج کیا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ظاہر ہے حکمرانوں کی کوئی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں, مجبوریاں ہوتی ہوں گی. لیکن یہ مجھے عجیب سا ہی لگ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان کی خرابی صحت کو چھپانا طبی دہشت گردی. یہ تو ڈائلاگ بازی ہے. معاشی دہشت گردی روز اول سے اس ملک میں چل رہی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی بنیادوں میں 2 چیزیں ہیں, جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم. رانا بن گیا, کوئی سید بن گیا, کوئی لودھی بن گیا, میرے سامنے بنے ہیں. حالانکہ میری پیدائش 51 کی ہے. میں نے دیکھا لائل پور میں کون لوگ تھے, کیا تھے, اور یہاں وہ 1-2 جگہ پہ مجھے میرے ان کے جو باسز تھے وہ میرے دوست تھے. تو اس نے کہا کہ میں میرا نک نیم لے کے کہ بھائی جان وہ یہاں مجھے سب لودھی صاحب کہتے ہیں. میرے اپنے ساتھ ہوا ہی. تو پاکستان کے پہلے 2 تحفے ہیں, جعلی کلیم, جعلی ذاتیں. سو یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اپنے ذاتی مال سے علاج کرائے, تو لیکن یہاں تو اہل خانہ کو بتایا تک نہیں گیا, اور جو بھاگ جاتے ہیں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے, ان کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, بھاگنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بات کی ہے اس نے. تو مانا دس از ہاؤ اٹ از اینڈ دس از واٹ وی آر. اس پہ اور میں کیا تبصرہ کروں.